نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز اور روزے کا اسقاط، یعنی جب مریض مر جائے اور وہ اشارے سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ تھا، یعنی اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، تو اس پر وصیت کرنا لازم نہیں ہے، اگرچہ نمازیں کم ہوں۔ اور روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ یعنی اگر مسافر یا مریض نے روزہ نہ رکھا اور وہ مقیم یا صحت مند ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، اور اگر وہ ادائیگی پر قادر تھا تو اس پر وصیت کرنا لازم ہے۔ یعنی اگر وہ مرنے سے پہلے ٹھیک ہو گیا تھا، وہ ادا کر سکتا تھا اپنے نماز اور روزے کا فدیہ، تو اگر اس نے فدیہ ادا نہیں کیا تو اس پر وصیت کرے کہ میرے مال میں سے میری نمازوں کا اور میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اپنی اولاد کو، اپنے وارث کو وہ وصیت کرے اس چیز کی، اور یہ اس کے ذمہ باقی ہوگا کہ اس کا ولی اس کے ترکے کے تہائی حصے میں سے ہر دن کے روزے اور ہر نماز حتیٰ کہ وطروں کا بھی فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی بلکہ ولی نے اپنی طرف سے ادا کر دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ میت کی طرف سے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی بدنی عبادت اس کے اپنے بدن سے ادا ہو سکتی تھی، کوئی اس کی جگہ روزہ اور یا نماز نہیں ادا کر سکتا، حتیٰ کہ فدیہ دے سکتا ہے اس کی نماز اور اس کے روزوں کا۔ سب سے پہلے تو اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے دے، اگر نہیں وصیت کی تو جو اس کا وارث ہے، جو اس کا ولی ہے، وہ اپنی طرف سے ادا کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ مال جس کی وصیت کی ہے اس عبادت کا پورا فدیہ نہ ہو سکے، یعنی جتنے اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، جتنی اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جو اس کا مال ہے جو اس نے وصیت کی ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ان نمازوں اور ان روزوں کے فدیے میں، مال کم ہے، تو یہ مقدار کسی فقیر کو دے۔ پس میت سے اس کا اندازہ ساقط ہو جائے گا، پھر فقیر ولی کو ہبہ کرے، پھر وہ قبضہ کر کے پھر فقیر کو دے، تو اتنا اندازہ مزید ساقط ہو جائے گا۔ پھر ولی کو دے، وہ اس پر قبضہ کر کے دوبارہ فقیر کو دے، اسی طرح کرتے رہیں حتیٰ کہ جو کچھ نمازیں اور روزے میت کے ذمہ ہیں وہ ساقط ہو جائیں۔ چند نمازوں اور روزوں کا فدیہ کسی ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، جبکہ کفارہ قسم کا حکم اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہاں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حالت سفر اور مرض میں ہی انتقال کر گیا ہو وہ آدمی، تو چونکہ قضا پر قادر نہیں ہو لہٰذا وصیت ضروری نہیں، اور اگر قضا کا وقت ملا تھا لیکن سستی وغیرہ کی وجہ سے قضا نہیں کر سکتا تھا تو وصیت کرنا لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نہ ہی اس کی طرف سے نماز پڑھے، بلکہ اس کی طرف سے مساکین کو کھانا دے۔ اس کے بعد جو اگر کسی شخص کی نمازیں اور روزے زیادہ ہیں اور فدیہ کم ہے، تو جس طرح سے مطلب ہم نے پڑھا کہ وہ جو اس کا ولی ہے وہ فقیر کو وہ رقم دے، وہ وصیت کے مطابق جس نے چھوڑا تھا مال، پھر فقیر اس پر قبضہ کرے، پھر وہ ولی کو واپس دے، پھر ولی اس پر قبضہ کرے، وہ پھر فقیر کو دے، اس طرح سے کرتے کرتے جتنی نمازیں ہیں ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو میت نے جو نمازیں نہیں پڑھی یا جو روزے نہیں رکھے، اگر ان کا پورا فدیہ دینا ممکن نہیں ہو تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے فدیہ کی ادائیگی ہو سکے۔ اس کو حیلہ اسقاط کہتے ہیں۔ در حقیقت بدنی عبادت کسی دوسرے شخص کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی، لہٰذا نماز اور روزہ رہ جانے کی صورت میں فدیہ دینا ہوگا۔ روزے کے
فدیے کا خود قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اسی کی مناسبت سے فقہائے کرام نے نماز کی طرف سے بھی فدیہ دینا جائز قرار دیا ہے۔ ایک روزے یا ایک فرض نماز کا فدیہ تقریباً 2 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، 2 سیر گندم یا اس کی قیمت۔ اب اس کی ادائیگی کی 2 صورتیں ہیں، یا تو میت نے وصیت کی ہو تو اس کے تہائی مال سے وصیت پوری کر دی جائے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو ورثہ اگر چاہیں تو اپنے ذاتی مال سے فدیہ دے اگر وہ تمام نمازوں اور روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں تو ہیلے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر فدیہ زیادہ بنتا ہو تو پھر ہیلا اسقاط کیا جائے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ میت کا ولی فدیہ میں جو کچھ دے رہا ہے وہ کسی فقیر کو میت کی طرف سے بطور فدیہ دے، پھر فقیر اس پر قبضہ کر کے واپس کر دے، اور یہ پھر اس کو فدیہ کے طور پر دے۔ اس طرح کرتے رہیں یہاں تک کہ فدیہ مکمل ہو جائے۔ دوسرا طریقہ جو قدر آسان ہے وہ یہ ہے کہ چند فقراء اکٹھے ہو جائیں، میت کا ولی وہ جو رقم ہے ایک فقیر کو دے، اس طرح فدیے کی مقدار کے مطابق نمازیں اور روزے ساقط ہو جائیں گے۔ مثلا 36 سیر گندم ہو تو 16 نمازیں یا روزے ساقط ہو گئے، 36 سیر گندم ہو تو 16 نمازیں یا روزے ساقط ہو گئیں۔ اب وہ فقیر اس غلے یا رقم کا مالک ہے، یعنی اگر رقم دی ہے تو رقم کا مالک ہے، اگر غلہ دیا ہے تو غلے کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی سے دوسرے فقیر کو دے، اور نیت یہ ہو کہ میت کی نمازوں یا روزوں کا فدیہ ہے۔ وہ فقیر بھی یہی نیت کرے کہ یہ اس شخص کے لیے دے رہا ہوں میں دوسرے فقیر کو۔ اس طرح 32 نمازیں ساقط ہو گئیں، دوسرا فقیر اسی طرح تیسرے کو فقیر کو دے، تیسرا چوتھے کو، یہاں تک کہ تمام نمازیں روزے ساقط ہو جائیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ جن لوگوں کو فدیہ دیا جائے وہ فقیر ہوں، نیز وصیت نہ ہونے کی صورت میں ورثہ اپنے مال سے دیں، میت کے چھوڑے ہوئے مال سے جس میں چھوٹے بچے بھی وارث ہوں نہ دیا جائے، اور اگر تمام ورثہ بالغ ہیں اور باہم اتفاق سے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔